اردو زبان کی دوسری کتاب کا یہ سبق نمبر 35 گفتگو کے آداب یعنی بات چیت کرنے کے آداب اور طریقے، اور یہاں بڑی اچھی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو، یعنی بات چیت کیا کرو، نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ سنائی نہ دے اور نہ اتنی سخت ہو کہ سننے والے کو ناگوار گزرے یعنی ناپسند ہو۔ بولنے میں اس قدر تیز اور شتابی نہ کرو کہ بات سمجھ میں نہ آئے، یعنی جلدی نہ کرو، نہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے۔ جب کسی سے گفتگو کرنا چاہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو۔ موقع یعنی خاص وقت، ٹائم۔ بات کیسی ہی اچھی یا ضروری ہو، لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی۔ کسی شخص سے ایسی بات نہ کہو جس کو وہ سمجھ نہ سکے یا جس کے سننے کی اس کو رغبت نہ ہو، یعنی دلچسپی نہ ہو، یا جس کے سننے سے اس کے دل کو رنج اور صدمہ پہنچے، یعنی صدمہ تکلیف پہنچے۔ چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ یعنی زباں کا جو زخم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے، لہذا زبان کو جو ہے ہمیشہ سوچ سمجھ کر کھولنا چاہیے۔ کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے، جب تک دوسرے شخص کی گفتگو یعنی بات ختم نہ ہو لے تم ہرگز شروع نہ کرو۔ البتہ کوئی سخت ضرورت ہو تو اول یعنی پہلے اس شخص سے معافی مانگو، تب بات کہو۔ یہ بھی بڑی حماقت ہے، بے وقوفی، حماقت یعنی کہ پوچھیں اور سے جواب دینے لگو تم۔ بات کو زبان سے پیچھے نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو۔ بن سوچے بولنا بے وقوفی ہے۔ ایک ہی بات کو بار بار کہنا، ایک ہی لفظ کو دہرانا نہ چاہیے۔ بات بات پر ہاتھ ہلانا، منہ بنانا، آنکھیں مٹکانا، پاؤں سے اشارہ کرنا بھی بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور مسخرے پن یعنی مذاق کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا بڑا ذلیل کام ہے، یعنی چھوٹا کام ہے یہ۔ اس سے ہمیشہ پرہیز کرو، یعنی بچو۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو آپ شک ہو، یعنی آپ کو خود ہی شک ہے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں، تو ایسی باتیں دوسروں کے سامنے مت بولو۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک ظاہر کر دو کہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا بلکہ مجھے شک ہے۔ ایسے کسی کے اعتقاد یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ بزرگوں یا حاکموں سے یعنی بڑوں سے یا حاکموں سے گفتگو کرنی ہو تو اول ان سے اجازت چاہیں، یعنی پہلے ان سے اجازت مانگیں۔ جب اجازت دیں تو ادب کے ساتھ بات چیت کرو۔ بات کو بنا کر یا بڑھا کر نہ کہو، صاف اور مختصر کہو، یعنی تھوڑی ہونی چاہیے بات، مختصر الفاظ میں۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے کرو، غرور اور شیخی نہ جتاؤ، کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو، یعنی حقارت یعنی چھوٹے پن کا، دوسرے کو چھوٹا ظاہر کرنا۔ کسی قصور پر ملامت کرنی ہو تو ہمیشہ تنہائی میں کرو،
یعنی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ کو ڈانٹنا ہے تو تنہائی میں سمجھاؤ، اس کو ڈانٹو۔ دوستوں کے جلسے میں بیٹھ کر بیہودہ گپیں نہ ہانکو، جلسہ یعنی ان کے درمیان مجلس میں۔ جو بات ہو ایسی ہو کہ اس سے تم یا تمہارے دوست کو فائدہ پہنچے، جس بات سے نفع نہ ہو اس کے کہنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ ایسی بحث کبھی نہ چھیڑو جس سے دوستوں کے دل کھٹے ہو جائیں، یعنی ان کو تکلیف پہنچے اور ان کے دل ہٹ جائیں، اور دوستی میں خلل پڑے، یعنی دوری پیدا ہو جائے۔ کبھی کبھی ہنسی اور دل لگی کی بات کا بھی مذائقہ نہیں، یعنی کوئی دقت نہیں ہے، اس میں بھی کر سکتے ہیں، مگر اس کی عادت نہ ڈالو، یعنی ہمیشہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو بات کہو صاف ہو، ستھری ہو، بھلی ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو۔ اور یہاں پر کچھ الفاظ دیے ہیں، ان کے معنی ہم سیکھیں گے۔ میم واو زبر مو، قاف عین زبر قا، موقع یعنی خاص وقت۔ نون الف زبر نا، گاف زبر گا، ناگا۔ واو الف زبر وا، را ساکن وار، ناگوار یعنی ناپسندیدہ، جو پسند نہ ہو۔ حمزہ زیر ای، جیم الف زبر جا، اجا، زا تا زبر زت، اجازت یعنی منظوری۔ را غین زبر رق، با تا زبر بت، رغبت یعنی شوق۔ میم زال زبر مز، ہا با زبر حب، مذہب یعنی دین، ایمان۔ حمزہ عین زیر اے، تا زبر تا، اعتا، قاف الف زبر قا، دال ساکن، اعتقاد یعنی عقیدہ۔ شین زبر شا، تا الف زبر تا، شتابا یا زیر بی، شتابی یعنی جلدی۔ میم خا پیش مخ، تا زبر تا، مختا، صاد را زبر سر، مختصر یعنی تھوڑا، چھوٹا۔ تو یہ سبق نمبر 35 مکمل ہو گیا۔ امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اسی کے حساب سے ہمیں اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔